لہذا نہ چین پایا
تب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور، تب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور، آپ اس وقت کھائیے انگور، جبر سے اس لئی کہ واویلا کھا کے انگور تھے مولا، پوچھا مامون نے چلے کس جہاں، کہا حضرت نے تو جہاں بھیجا، کہہ کے شاہ خاص و عام چلے، سر پہ ڈالے ہوئے امام چلے، گھر میں آ کر تڑپ رہے تھے امام، سحر نے کر چکا تھا اپنا کام، کہ جو آئی لیا جگر کو تھام، کھانا ایک لہجہ کو آرام، یاستی بے کسی تھی غربت تھی، یاستی بے کسی تھی غربت تھی، میرے مولا پہ یہ مصیبت تھی، مضطرب تھے بہت شہر دیجا، غش جو طاری ہوا امام پہ آ، غش جو طاری ہوا امام پہ آ، ہچکی جو آئی موم ناگا، پھر کہا لا الہ الا اللہ، تن سے روح رضا ادھر نکلی، تن سے روح رضا ادھر نکلی، قبر سے فاطمہ ادھر نکلی، آج امام رضا شہید ہوئے، سلوات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یا علی اما بعد فقد قال امام رضا قلوا لا اله الا الله اتنی فمن دخلا امنا من عذابی صلوات کی حاضرین اسلامی قدر عزیزان محترم عزاداران شاہ خراسان صلاۃ والسلام، عزیزو، آج میں امام شاہ خراسان کی سوانح عمری آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ امام کی شہادت انہی ایاموں میں ہوئی ہے۔ وہ امام جنہیں رضا بھی کہتے ہیں، جنہیں رضی بھی کہتے ہیں، جنہیں شمس الشموس و انیس النفوس بھی کہتے ہیں، دعائے نطقہ میں اس کی بھی تشریح آپ کے سامنے کروں گا۔ شاہ خراسان سلطان عرب و عجم امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت 148 ہجری میں بھی، شہادت
203 ہجری میں. یہ ہمارے 8ویں امام ہیں اور عصمت کے اعتبار سے 10ویں قرن. یہ امام کے بہت سارے بھائی تھے. موسیٰ کاظم کے 19 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھیں. 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں. اب کسی نے سوال کیا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ اتنے سارے بیٹے ہیں، ان میں سے امام کون بنے گا آپ کے بعد؟ آپ کے بعد جو معصوم ہوگا حجت اللہ کون بنے گا؟ تو کہا کہ سب کو آ جانے دیجیے اور جس کا سایہ نہیں ہوگا وہی امام ہوگا. دیکھا گیا شاعر خراسان امام رضا دھوپ میں آئے اور کہہ رہے تھے نحنو حضرات اللہ، ہم ہے اللہ کا سایہ اور اللہ کا سایہ نہیں ہوتا. نحنو حضرات اللہ، اللہ کا سایہ ہے اور اللہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا. امام رضا صلوات والسلام وہ آدمی ہیں جنہیں غریب الغربا سے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم مولا، وہ اپنا مولا یا السلام علیکم یا غریب الغربا. غریب الغربا دیکھیے ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت سی وجوہات آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں. ایک وجہ میں نے جو دیکھی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ کربلا میں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے کی شام میں. امام حسین علیہ السلام کی ارد گرد حضرت عباس بھی ہے، قاسم بھی ہے، علی اکبر بھی ہے. نجف میں مولا علی ہے، آدم ہے، نوح ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں نجف آدم کی زیارت کے لیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں نوح کی زیارت کے لیے. سب کہتے ہیں میں جا رہا ہوں علی بن ابی طالب کی زیارت کے لیے. کہ جب آقا کا نام آ جائے تو غلاموں کا نام نہیں لیا کرتے. اور امام رضا کا روزہ ہے. قبر بھی اکیلی تنہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریے. امام حسین علیہ السلام کو غریب الوطن کہتے ہیں، غریب الغربا نہیں کہتے. کیوں؟ امام حسین کی قبر کے ساتھ بھی عباس علمدار کی قبر ہے، علی اکبر کی قبر ہے. لیکن شاعر خراسان غریب الغربا اسی لیے بھی ہے کہ ان کی قبر اکیلی تنہا اور بے وطن، بہت وطن سے دور اکیلے ہیں، اکیلی. اور دیکھیں کہ شاعر خراسان مدینے میں متولد ہوئے. والد کا نام موسیٰ کاظم، والدہ کا نام نجمہ خاتون عرف ام البنین. اور بہت ہی پاکیزہ سجر نسب ہے. وقت کے امام ہے. امام جو ہے ایک مرتبہ امام خراسان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا امام آپ بہت ہی خوشحال ہیں یہاں پر. خراسان میں امام کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کہا میں یہاں پہ ہوں لیکن میرا دل مدینے کی طرف راغب ہے. میرا دل وہاں لگا ہوا ہے کیونکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ وہاں پر ہے. تو امام خود سے نہیں گئے تھے. یہ مامون کی جو سیاسی منشا وہاں پر امام کو لے گئی. مامون کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ ولی عہد دے کر اپنا حکمراں بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ امام دنیا داری والے ہیں، آخرت والے امام نہیں ہے. لیکن امام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم دنیا داری والے امام نہیں ہیں، آخرت والے امام ہے، حجت خداوند عالم ہے. مامون کہتا ہے آپ ولی عہد بنیے، اور لیکن امام نے شرط رکھی. امام نے کہا کہ میں تیرے محل میں نہیں قیام کروں گا اور حکومت میں میں دخل اندازی نہیں کروں گا.
کسی کو مقرر کرنا، کسی کو معزول کرنا، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا. یعنی امام بتانا چاہتے ہیں امامت اور ہوا کرتا ہے، سیاست اور ہوا کرتی ہے. سلوات کیجیے، پڑھیے. امامت اور ہوا کرتی ہے، سیاست اور ہوا کرتی ہے. لیکن بہت سے امتحان معمول لیتا گیا، امام امتحان دیتے گئے. یہ معمول چاہتا تھا کہ کسی طرح امام کے علم پر ضرب آئے، لیکن ضرب اس علم پر آئے جو دنیاوی علم ہو. کیا سکتا وہ جتنا چاہتا کہ ضرب آئے اتنا ہی امام کا علم بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا. جیسے امام کا نام بھی علی ہے، بلند ہے. ہم اسے امام اجلی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے حق کا ولی کہتے ہیں. ہم اسے امام اجلی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے حق کا ولی کہتے ہیں. وہ اپنی بلندی سے اترتا ہی نہیں، جو کچھ نہ کہے وہ بھی علی کہتے ہیں. اور دیکھیے کہ حضرت محترم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن مجید کی آیت ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَان ہے، بیان ہے، بشارت ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے. نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور تمام شے پر قرآن غالب ہوتا ہے. میں کیا سکتا ہوں؟ قرآن دو ہی چیزوں کے لیے کہتا ہے کہ غالب ہوتا ہے. ایک تو قرآن ہر شے پہ غالب ہوتا ہے، اور دوسرا غالب اللہ غالب علی بن ابی طالب سب پہ غالب ہوتا ہے. یعنی ایک قرآن اور ایک امام مبین سب ہر شے پہ غالب ہوتا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى. ہدایت ہے، رحمتاً، رحمت وبشریٰ للمسلمین، بشارت ہے مومنین کے لیے. مومنین کے لیے بشارت ہے قرآن بھی، امام مبین بھی. اور دیکھیے کہ میں نے پہلے جملہ عرض کر چکا ہوں کہ علی مرتضیٰ دادا ہے، علی رضا پوتا ہے. علی مرتضیٰ دادا ہے، علی رضا پوتا ہے. مرتضیٰ اور رضا میں کوئی فرق نہیں ہے اصل میں. اگر معنی دیکھا جائے حضرت محترم غور فرمائے کہ ایک عیسائی راہب آیا اور مسلمانوں کے درمیان آیا، کہتا ہے کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں، عیسیٰ تو قرآن مجید میں ہے، ہمارے پیغمبر ہیں اور روح اللہ ہیں اور زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں، ہم کیوں نہ مانیں گے عیسیٰ کو؟ کہا لیکن میں تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتا. مسلمانوں کے درمیان میں تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتا. اب دیکھیے وہ پیغمبر بڑا ہوگا جسے دوست بھی مانے دشمن بھی مانے نا. وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے تو میں نہیں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، تو ہمارا عیسیٰ بڑا ہوا. عیسیٰ کو تو آپ مان رہے ہیں، میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں اور تمہارے محمد کو بھی نہیں مانتا ہوں. آپ محمد کو بھی مان رہے، عیسیٰ کو بھی مان رہے. کل آپ انجیل کو مانتے ہیں؟ کہا ہم انجیل کو مانتے ہیں. کہا میں قرآن تو نہیں مانتا ہوں. تو کیسا قرآن جو ہے سب سے بڑا کتاب، افضل کتاب ہوئی، توریت انجیل زبور سے اور تحفہ ابراہیم صحف موسیٰ سے افضل کیسے ہو گئی؟ میں نہیں مانتا. اب یہ مسلمان ہوتے ہوتے مامون کے دربار تک پہنچے اور وہ عیسائی راہب کو لے آئے. کہا کہ بڑی مشکل میں آ گئے ہم مسلمان لوگ. مسلمان جب مشکل میں آتے ہیں تو کوئی مشکل کشا کو ڈھونڈتے ہیں. جب آسانی سے رہتے ہیں تو مشکل کشا کو نہیں ڈھونڈتے. لیکن ہم میں اور مسلمانوں میں یہ فرق ہے کہ ہم ہر دم علی علی کہتے ہیں، وہ وقت پڑھنے پہ مشکل کشائی چاہتے ہیں، وقت پڑھنے پہ مشکل کشائی چاہتے ہیں. ہم ہر دم مشکل کشا کہتے ہیں. تو کہا کہ فرزند رسول کو بلایا جائے، یوسف اسلام کو بلایا جائے، امام رضا صاحب خراسان کو بلایا جائے. امام رضا ہے، مامون کہتا ہے بہت بڑا عالم ہے، آپ کیا کہیں گے ان سے، کیا مناظرہ کریں گے؟ مناظرہ کیا کریں گے؟ مناظرہ ہوگا نا. امام نے کہا ابھی میں
اسے ٹھیک کر دوں گا، آئیے مولانا آئیے، ابھی اسے ٹھیک کر دوں گا۔ اور جیسے امام آئے اور واقفیت ہوئی، واقف کرائے دوسرے کو، اب وہ کہتا ہے کہ پھر سوال کیا وہی جو مسلمانوں سے کرتا ہے، آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا میں وہ عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کے سامنے بیعت کر لے، محمد کی مدد کرنے پر جو ہے یہ ہو، مدد کرنا چاہے۔ اب پھر دوسرا سوال کیا، آپ بائبل کو مانتے ہیں؟ وہی سوال جو مسلمانوں سے کہا ہاں وہ بائبل کو مانتا ہوں جس میں بشارت ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب وہ چوکنا ہو گیا۔ امام رضا نے کہا ایک سوال میں بھی تجھ سے کرتا ہوں، جو سوال پہ سوال مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ میں نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے، کم عبادت کرتے تھے۔ اب وہ دن ملا گیا، کہا عیسیٰ کا ظہور بہت مشہور ہے، وہ زاہد تھے، وہ عبادت گزار تھے، وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا تھا۔ پھر امام نے اصرار کیا، میں نے سنا ہے عیسیٰ بہت کم عبادت کرتے تھے۔ کہا نہیں عیسیٰ تو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو امام نے فرمایا تم تو عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، تو یہ عیسیٰ جو کس کی عبادت کرتے تھے جو خدا ہے؟ سجدے میں گر گیا امام کے سامنے، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی الخلیفۃ اللہ۔ عیسیٰ اگر عبادت کرتے ہیں تو کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ جو آپ کہنے ہیں خدا ہے، name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit ہے۔ کہا کہ میں آج سے مسلمان ہوا، میں مومن ہوا، میں علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہوں۔ سمجھداری باتیں دیکھیے کہ ہم اگر پرائم منسٹر سے ملنے جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سنڈے کے دن ہماری ملاقات پرائم منسٹر سے، کہ آپ تیاری کریں گے، نیا لباس، خوشبو کا اہتمام اور بہت ہی تیاری کے ساتھ پرائم منسٹر سے ملنا بھائی بہت بڑی ہستی ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کو زیارت پہ شاہ خراسان سے ملنے جانا ہے، تو آپ کیسی تیاری کریے گا؟ ایک شخص، ہاں اللہ خدا وند عالم ہم سب کو شاہ خراسان کی زیارت سے نواز دے۔ اور دیکھیں کہ ایک دعا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو روزے ہیں شام میں، سیریا میں، اور جو ہے کربلا میں، جنت البقیع میں، بھلے سے وہاں پہ جنت البقیع میں روزہ بھی نہیں بنائے، پھر بھی قبر کی حفاظت کے لیے یہ آپ ہمیشہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھا کریں تو ہماری روزے کی حفاظت رہے گی۔ دیکھیے اگر زیارت پہ کوئی جائے تو تیاری کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایسا کردار ہے کہ ہمارے گناہ جانے انجانے میں ہوتے ہیں کہ ہم جائیں تو امام ہمیں معاف کر دیں۔ ایک شخص ایسا ہی گیا زیارت شاہ خراسان، قافلے کے ساتھ گیا، لیکن دیوار کے پیچھے کھڑا ہو جاتا، چھپ جاتا، روزے کے اندر نہیں جاتا۔ جو عالم لے گئے تھے وہ کہتے بلاتے اشارے سے آ جا، ہم لوگ جا رہے ہیں، آئیے آپ بھی آئیے۔ وہ نہیں آتا، وہ گیا اور گھر پہ سویا مشہد میں۔ جب سویا تو خواب میں شاہ خراسان امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیروں پہ گر گیا، امام میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، میں کیسے آپ کے روزے میں داخل ہو جاؤں امام؟ امام نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے روزے پہ آیا نہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی گناہ آپ کا ہے تو استغفار کریے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیے، استغفار
کریے، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین عمل وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی گنہگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام کو وسیلہ بنا کے جو ہے توبہ کر لے تو اللہ بھی معاف کرتا، امام بھی معاف کرتا۔ نعرہ حاضری، نعرہ حاضری، دیکھیں کہ دعائے نطفہ میں امام رضا کا ایک لقب ہے، شمس السمود وانیس النفوس۔ دعائے نطفہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے روز صبح کے فجر کے وقت، تو وہ سورجوں میں کا درمیانی ایک سورج، بہت سارے سورج ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ سمجھتے یہی ایک سورج ہے، تو آسمان میں ایسے اسٹار، ایسے سورج بہت سارے ہیں، کیونکہ یہ سورج سب سے قریب ہے ہماری زمین سے، تو ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے، وہ بہت دور ہے، ساری بات نظر موجود۔ شمس الشموس کا معنی ہے کہ سورجوں میں درمیان ایک چمکتا ہوا سورج جس کو زوال نہیں آتا۔ بارش کے موسم میں بادل آ جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، لیکن یہ آفتاب ہے، اسلام ہے کہ اسے بادل بھی نہیں چھپا سکتا، بادل نہیں چھپا سکتا۔ دیکھیں کہ ولی عہد بنے تو تہمت لگائی گئی، جب سے امام ولی عہد بنے ہیں بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، یہ تہمت لگائی گئی اور مامون کے کانوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ جب سے امام ولی عہدی کے عہدے پہ آئے ہیں بارش نہیں۔ تو مامون آئے امام کے پاس، کہا آپ دعا کر دیجئے، ہم کہا امام نے 2 شنبے کے دن ہم چلیں گے دعا کریں گے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، امام دعا کر رہے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں اور ہمارے اماموں میں یہ فرق ہے کہ 1,24,000 نبیوں نے بددعا کی ہے، ہمارے اماموں نے دعا کی ہے۔ غور نہیں پتہ ہے، مل کے صلوات کو پڑھیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ سے عذاب نازل کر بددعا کی امت کے لیے، لیکن وہ جو عذاب الہی تھا وہ عذاب ان کے لیے تھا جو کشتی کے باہر تھے، جو کشتی کے اندر تھے ان کے لیے رحمت تھا، ان کے لیے کوئی اذیت نہیں تھی۔ اسی طرح امام علیہ السلام سے جب گزارش کی گئی کہ آپ بارش برسائیں، کیونکہ بارش نہیں برس رہی تو یہ اذیت تھی ان کے لیے، لیکن وہ رحمت بھی کسی کے لیے اذیت نہ بنے، بادل آتا جاتا تھا، امام کہتے تھے یہ فلاں علاقے کے لیے ہے، انگلی کے اشارے سے، جس طرح میں نے کوکب درری میں پڑھا، کوکب درری میں پڑھا، مولا علی سے کسی نے کہا مولا علی روزی چاہیے، مولا علی علیہ السلام اپنی کلمے والی انگلی کو بلند کرتے تھے آسمان کی طرف اور گول گھماتے تھے روزی کے لیے۔ روزی کہا کیا کر رہے ہیں مولا؟ کہا روزی تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام روزی تقسیم کر رہے ہیں، بادل یہ علاقے کے لیے، فلاں